السلام علیکم معزز ناظرین کرام، عثمانی انفو چینل کی طرف سے آپ سب کو خوش آمدید۔ اس ویڈیو میں ہم اپنے سیارے کی جغرافیہ کے بارے میں بیان کریں گے۔ زمین کے براعظموں کو سمجھنا صرف نقشوں کے بارے میں نہیں ہے، یہ متنوع مناظر، ثقافتوں اور تاریخوں کو سمجھنے کے بارے میں ہے جو ہماری دنیا کو اتنا ناقابل یقین بنا دیتے ہیں۔ اس لیے ایشیا کی بلند چوٹیوں سے لے کر انٹارکٹیکا کی منجمد بیابان تک اپنے ساتھ براعظموں کے رازوں سے پردہ اٹھائیں گے۔ سب سے پہلے چیزیں، اصل میں براعظم کیا ہے اور وہ کیوں اہمیت رکھتے ہیں؟ براعظم بڑے پیمانے پر الگ الگ زمینی ماسک ہے جو زمین کی سطح کو بناتے ہیں۔ وہ صرف جغرافیائی تقسیم نہیں ہے، یہ وہ مرحلہ ہے جس پر انسانیت کی کہانی سامنے آتی ہے۔ اب آئیے اپنے براعظموں کی کاسٹ شاندار ساتھ کو جانتے ہیں۔ ایشیا، سب سے بڑا اور سب سے زیادہ آبادی والا براعظم، ثقافت و مناظر اور تاریخ میں ناقابل یقین تنوع کا گھر۔ افریقہ، اپنی شاندار جنگلی حیات، وسیع صحراؤں اور بھرپور ثقافتی ورثے کے لیے جانا جاتا ہے۔ افریقہ حیرت کا ایک براعظم ہے۔ شمالی امریکہ، مواقع کی سرزمین، زبردست راکیز سے لے کر ہلچل مچانے والے شہروں تک، شمالی امریکہ کے پاس یہ سب کچھ ہے۔ جنوبی امریکہ، سرسبز بارش کے جنگلات، قدیم تہذیبوں اور متحرک تہواروں سے بھرا ہوا جنوبی امریکہ ایک حقیقی منی ہے۔ انٹارکٹیکا، سب سے سرد، ہوادار اور خشک ترین براعظم جہاں صرف تلاش کرنے والوں کا سب سے مشکل کام ہے۔ یورپ، ایک براعظم تاریخ اور فن میں ڈوبا ہوا ہے جس میں دلکش مناظر اور دلکش شہروں کا منصفانہ حصہ ہے۔ آسٹریلیا، زمین کے نیچے اپنی منفرد جنگلی حیات، دلکش مناظر اور بیرونی مہم جوئی کے لیے جانا جاتا ہے۔ ان براعظموں کو سمجھنا صرف ناموں کو یاد کرنے کے بارے میں نہیں ہے، یہ اس قابل ذکر تنوع اور خوبصورتی کی تعریف کرنے کے بارے میں ہے جو ہمارا سیارہ پیش کرتا ہے۔ لہٰذا آئیے ہر براعظم کے منفرد کردار اور ان کے عجائبات کو تفصیل سے بیان کریں گے۔ آئیے اس متحرک قوت کے بارے میں بات کرتے ہیں جو ہمارے براعظموں اور ہماری دنیا کو تشکیل دیتی ہے، پلیٹ ٹیکٹونکس۔ یہ تصور یہ سمجھنے کے لیے بنیادی ہے کہ براعظموں کا وجود کیوں ہے اور وہ کس طرح مسلسل تبدیل ہو رہے ہیں۔ پلیٹ ٹیکٹونکس ایک سائنسی نظریہ ہے جو زمین کے لیتھوسفیئر کی حرکت کی وضاحت کرتا ہے جو کرسٹ اور مینٹل کے اوپری حصے پر مشتمل ہوتا ہے۔ یہ ایک دیوہیکل جگسا پہیلی کی طرح ہے جہاں ٹکڑے مسلسل بدلتے رہتے ہیں۔ زمین کی پرت ایک ٹھوس ٹکڑا نہیں ہے، یہ کئی بڑی اور چھوٹی پلیٹوں میں تقسیم ہے۔ یہ پلیٹیں ان کے نیچے نیم سیال استینیوسفیئر پر تیرتی ہے۔ ان کے بارے میں سوچیں کہ وہ ایک عظیم پہیلی کے ٹکڑوں کے طور پر جو زمین کی سطح کو بنانے کے لیے ایک ساتھ فٹ ہوتے ہیں۔ وقت کے ساتھ حرکت، یہ پلیٹیں مسلسل حرکت میں رہتی ہے حالانکہ یہ بہت آہستہ حرکت کرتی ہے۔ یہ حرکت زیریں نیم پگھلے ہوئے مینٹل میں کنویکشن کرنٹ کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اس حرکت کا موازنہ کنویئر بیلٹ سے کیا جا سکتا ہے جہاں پلیٹیں آہستہ آہستہ ایک دوسرے سے ٹکرا جاتی ہے، آپس میں ٹکراتی ہے یا پھسل جاتی ہے۔ براعظموں پر اثر، تو اس کا براعظموں سے کیا تعلق ہے؟ ٹھیک ہے، براعظم ان پلیٹوں پر آرام کرتے ہیں۔ جب پلیٹیں آپس میں مل جاتی ہے تو وہ آپس میں ٹکرا سکتی ہے جس سے ہمالیہ جیسے پہاڑی سلسلے بنتے ہیں۔ جب پلیٹیں الگ ہو جاتی ہے تو وہ بحر اوقیانوس کی طرح دراڑ وادیاں یا یہاں تک کہ نئے سمندر بھی بناتے ہیں۔ اور جب پلیٹیں ایک دوسرے کے پیچھے سے پھسلتی ہے تو وہ زلزلے پیدا کر سکتی ہے یا فالٹ لائنیں بنا سکتی ہے۔ ٹیکٹونک پلیٹوں کی یہ مسلسل حرکت لاکھوں سالوں میں ہمارے براعظموں کی تشکیل کے لیے ذمہ دار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ براعظم جامد نہیں بلکہ ارتقا پذیر ہستی ہے، ہمارے پیروں کے نیچے کھیل رہی ہے۔ پناہ قوتیں ہی ہے جو متنوع مناظر اور ارضیاتی عجائبات کو جنم دیتی ہے جو آج ہم ہر براعظم اب یہ سمجھنے کے لیے وقت کے ساتھ واپس سفر کرتے ہیں کہ یہ شاندار براعظم کیسے وجود میں آئے اور ارضیاتی عمل کے ذریعے آج بھی بدلتے رہتے ہیں۔ لاکھوں سالوں میں تشکیل، براعظم ایک دن یا 1000 سال میں نہیں بنائے گئے تھے، انہیں
لاکھوں سالوں میں فطرت کی ان تک قوتوں نے تشکیل دیا ہے۔ ان کی تشکیل میں ایک اہم عمل آتش فشاں سرگرمی کے ذریعے زمینی مادوں کا جمع ہونا اور تلچھٹ کا جمع ہونا ہے۔ براعظمی بہاؤ براعظموں کی کہانی کا مرکز براعظمی بہاؤ کا بنیادی نظریہ ہے۔ 20ویں صدی کے اوائل میں الفریڈ ویگنر کی طرف سے تجویز کردہ اس نے تجویز کیا کہ براعظم کبھی ایک براعظم کا حصہ تھے جسے پنجیا کہا جاتا تھا۔ کئی سالوں میں پنجیا الگ ہو گیا اور براعظم اپنی موجودہ پوزیشنوں پر چلے گئے۔ ٹیکٹونک پلیٹوں کی حرکت جیسا کہ ہم نے پہلے بات کی ہے براعظمی بہاؤ کے پیچھے محرک قوت ہے۔ جیسے جیسے پلیٹیں حرکت کرتی ہے اور تعامل کرتی ہے براعظموں کو زمین کی سطح پر دھکیل دیا جاتا ہے اور کھینچا جاتا ہے۔ یہ حرکت براعظموں کو آہستہ آہستہ الگ کرنے، ٹکرانے اور یہاں تک کہ شکل میں بدلنے کا سبب بنتی ہے۔ ماؤنٹین بلڈنگ براعظم کی تشکیل میں ایک اور اہم عنصر پہاڑ کی تعمیر کا عمل ہے۔ جب ٹیکٹونک پلیٹیں آپس میں ٹکراتی ہیں تو بے پناہ دباؤ اور گرمی کے نتیجے میں پہاڑی سلسلے بنتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہندوستانی اور یوریشین پلیٹوں کے ٹکراؤ نے ہمالیہ کو جنم دیا ہے۔ کٹاؤ اور موسم جیسے جیسے براعظم حرکت کرتے اور تیار ہوتے ہیں وہ کٹاؤ اور موسمیاتی تبدیلی سے بھی تشکیل پاتے ہیں۔ ہوا، پانی اور برف براعظموں کے مناظر کو مجسمہ بنانے، وادیوں اور ساحلی خطوط کو تخلیق کرنے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ مسلسل تبدیلی براعظموں کی کہانی مسلسل تبدیلیوں میں سے ایک ہے۔ وہ جامد زمینی نہیں ہے بلکہ متحرک ہستی ہے جو وقت کے وسیع حصوں میں تیار ہوتی ہے۔ لہٰذا جب آپ آج کسی براعظم کو دیکھتے ہیں تو یاد رکھیں کہ یہ اپنے اندر ارضیاتی عمل کی ناقابل یقین تاریخ رکھتا ہے، آتش فشاں کے پھٹنے سے لے کر زلزلہ کی تبدیلیوں تک، اور ہماری دنیا کی بتدریج نئی شکل اختیار۔ اب 7 براعظموں میں سے ہر ایک پر گہری نظر ڈالتے ہیں، ان کے حجم، آبادی اور ان کی کچھ منفرد خصوصیات اور قابل ذکر جغرافیائی خصوصیات کو دریافت کرتے ہیں۔ ایشیا سب سے بڑا براعظم زمین کے تقریباً 30% رقبے پر محیط ہے۔ آبادی 4.6 بلین سے زیادہ لوگوں کا گھر جو اسے سب سے زیادہ آبادی والا براعظم بناتا ہے۔ منفرد خصوصیات ایشیا ہمالیہ سے لے کر صحرائے گوبی تک متنوع مناظر کا حامل ہے اور یہ چین اور ہندوستان جیسی بہت سی قدیم تہذیبوں کی جائے پیدائش ہے۔ افریقہ دوسرا سب سے بڑا براعظم وسیع ریگستان، سوانا اور برساتی جنگلات کے ساتھ، آبادی 1.3 بلین سے زیادہ لوگ۔ انوکھی خصوصیات افریقہ اپنی ناقابل یقین جنگلی حیات کے لیے مشہور ہے، بشمول بگ فائیو جانور، صحرائے صحارا، دریائے نیل اور ماؤنٹ کلمنجارو مشہور مقامات ہیں۔ شمالی امریکہ تیسرا سب سے بڑا براعظم اپنی متنوع آب و ہوا اور مناظر کے لیے جانا جاتا ہے، آبادی 580 ملین سے زیادہ لوگ۔ انوکھی خصوصیات شمالی امریکہ گرینڈ وادی، ہیلو اسٹون نیشنل پارک اور راکی پہاڑوں پر فخر کرتا ہے۔ جنوبی امریکہ چوتھا سب سے بڑا براعظم جو اپنی متحرک ثقافت اور ماحولیاتی نظام کے لیے جانا جاتا ہے، آبادی تقریباً 430 ملین سے زیادہ لوگ پر مشتمل ہے۔ انوکھی خصوصیات ایمیزون رین فارسٹ، اینڈیز پہاڑ اور ماچو پچو اس کے کچھ خزانے ہیں۔ انٹارکٹیکا پانچواں سب سے بڑا براعظم ہے لیکن سب سے سرد اور کم آبادی والا، آبادی متنوع لیکن بنیادی طور پر تحقیقی سائنسدانوں پر مشتمل ہے۔ منفرد خصوصیات میں سے سب سے سرد، ہوادار اور خشک ترین براعظم ہے جس میں منفرد جنگلی حیات جیسے پینگوئن اور سیل ہے۔ یورپ چھٹا سب سے بڑا براعظم اپنی بھرپور تاریخ اور پرندہ تعمیر کے لیے جانا جاتا ہے، آبادی 750 ملین سے زیادہ لوگوں پر مشتمل ہے۔ انوکھی خصوصیات میں سے یورپ میں ایفل ٹاور، کولوسیوم اور روم اور پیرس کی تاریخی شہروں جیسے نشانات ہیں۔ آسٹریلیا سب سے چھوٹا براعظم ہے جسے اکثر براعظمی جزیرہ کہا جاتا ہے، آبادی 25 ملین سے زیادہ لوگ۔ انوکھی خصوصیات گریٹ بیریئر ریف کا گھر، وسیع آؤٹ بیک اور کینگرو اور کوالا جیسی منفرد جنگلی حیات۔ ہر براعظم ہمارے سیارے کی کہانی کے ایک باب کی مانند ہے، اس کی اپنی الگ شخصیت، ثقافت اور دلکش قدرتی عجائبات دریافت کیے جانے۔ اگرچہ زمین کو 7 براعظموں میں تقسیم کرنے کا تصور بڑے پیمانے پر قبول کیا جاتا ہے، لیکن یہ تسلیم کرنا ضروری ہے کہ متبادل ماڈل موجود ہے، جن میں سے ایک سب سے زیادہ قابل ذکر ہے کہ یورپ اور ایشیا کو یوریشیا کے نام سے جانا جاتا ہے، ایک لینڈ ماس میں ملانا ہے۔ یوریشیا ایک ایسا تصور ہے جو یورپ اور ایشیا کو ان کی جغرافیائی قربت اور ان کے درمیان واضح قدرتی حد نہ ہونے کی وجہ سے ایک براعظم میں ملا دیتا ہے۔
اس وسیع زمینی حصے کو ایک مربوط پورے کے طور پر دیکھنے کا یہ ایک عملی طریقہ ہے، اس بات پر غور کرتے ہوئے کہ یورپ اور ایشیا ایک ہی ٹیکٹونک پلیٹ کا حصہ ہے۔ تاریخی اور ثقافتی وجوہات۔ یورپ اور ایشیا کے الگ الگ براعظموں میں الگ ہونے کی گہری تاریخی اور ثقافتی جڑیں ہیں۔ نمبر 1، تاریخی میراث۔ یورپ اور ایشیا کے درمیان تقسیم کا پتہ قدیم یونانی اور رومی تہذیبوں سے لگایا جا سکتا ہے، جہاں انہوں نے دونوں خطوں کے درمیان فرق کیا۔ یہ تقسیم تاریخ کے ذریعے برقرار رہی، نقشوں اور اٹلس کو متاثر کرتی رہی۔ نمبر 2، ثقافتی فرق۔ یورپ اور ایشیا میں الگ الگ ثقافتی، لسانی اور مذہبی اختلافات ہیں۔ ان اختلافات نے انسانی معاشروں کے تنوع کی عکاسی کرتے ہوئے علیحدہ براعظموں کے تصور کو برقرار رکھنے میں کردار ادا کیا ہے۔ نمبر 3، جیو پولیٹیکل باؤنڈریز۔ جدید جغرافیائی سیاسی حدود اور تاریخی سلطنتوں نے بھی علیحدہ براعظموں کے تصور کو تقویت دی ہے۔ مثال کے طور پر روس میں یورال پہاڑوں کو اکثر یورپ اور ایشیا کے درمیان تقسیم کرنے والی لکیر کے طور پر استعمال کیا جاتا رہا ہے۔ نمبر 4، اقتصادی اور جغرافیائی عوامل۔ یورپ اور ایشیا منفرد اقتصادی اور جغرافیائی خصوصیات کے حامل ہے۔ علیحدگی کے مختلف علاقوں کو ان کی اپنی اقتصادی اور سیاسی حرکیات کے ساتھ مطالعہ کرنے کی اجازت دیتی ہے۔ اگرچہ 7 براعظموں کا ماڈل زیادہ تر تعلیمی نظاموں میں مروجہ اور پڑھایا جاتا ہے، لیکن یہ تسلیم کرنا ضروری ہے کہ یہ تقسیم کسی حد تک ثوابدیدی خواہ براعظموں کا تصور انسانی ساختہ ہے، جسے جغرافیہ اور تعلیم میں سہولت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ بالآخر، چاہے ہم یورپ اور ایشیا کو الگ الگ براعظموں کے طور پر دیکھتے ہیں یا ایک بڑے یوریشیائی براعظم کا حصہ، اس سیاق و سباق اور نقطہ نظر پر منحصر ہے جسے ہم اپنانے کا انتخاب کرتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل عثمانی انفو کو سبسکرائب کرنا اور ساتھ ہی گھنٹی کے نشان کو دبانا نہ بھولیے۔ ہمارے یوٹیوب چینل عثمانی انفو پر آنے کا شکریہ۔